بچیاں ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے نازک پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں، آواز خوبصورت اور پورے گھر کو اپنی مستی اور مسکراہٹ اور کہکہوں سے بھرے رکھتی ہیں۔ جب یہ تعلیم یا شادی کے بعد گھر سے چلی جاتی ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی مسکراہٹ ہمارے لیے کتنی قیمتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی بچی لڑکوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائی بھی کر رہی ہے، اور جو اس کے ٹریڈیشنل رولز ہیں یعنی گھرداری، گھر کو سنبھالنا، ان کو بھی بہت اچھے سے نبھا رہی ہے۔ جب بچے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ پڑھو نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ اس چیز کا ایک حصہ ہے جو لڑکے اور لڑکیوں دونوں ہی کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن لڑکیوں کو ایک اور چیز بھی فیس کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ مائیں، دادیاں، نانیاں، خالہ جب ان کو گھرداری سکھانا چاہتی ہیں تو ان سے یہ کہتی ہیں کہ اگلے گھر جا کر ڈانٹ کھاؤ گی، اگلے گھر جا کر ساس کی باتیں سنو گی، ساس سے جوتے کھاؤ گی، اگر یہ حرکتیں ہوں گی تو کوئی تمہیں گھر میں کیسے رکھے گا۔ زندگی کا وہ موڑ جو خوبصورت بھی ہوتا ہے اور جس میں داخل ہونا بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ ریکوائر کرتا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ٹرانزیشنل فیز ہے کہ 20-25 سال اپنے ایک گھر میں گزار کر پھر دوسرے گھر میں جانا، اس کے بارے میں اتنی منفی پیش بندی ان کلیوں کو مرجھا نہ دے۔ اس رویے پر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ آپ کے گھر سے دوسرے گھر میں چلی بھی جاتی ہے تب بھی اس کی سپورٹ جاری رکھیں، تب بھی اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، تب بھی اس کے دل میں اتنے ڈر نہ باندھیں کہ وہ وہاں جا کر اچھے طریقے سے ایڈجسٹ نہ ہو سکے۔ جس چیز کی آپ پیش بندی کر رہے ہیں، آپ کی یہ ضرورت سے زیادہ کی ہوئی پیش بندیاں یا ان کے لیے استعمال کیے ہوئے سخت الفاظ ان ننھی ننھی کلیوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کے کام بھی کرنے لگتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں بھی برداشت کرنے لگتی ہیں جن کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جن میں سے آسانی سے نکلا جا سکتا ہے۔ اس امتحان کو اپنا نصیب سمجھ لیتی ہیں جو شاید ایک عارضی امتحان ہو اور ہمت اور بہادری سے ختم کیا جا سکے۔ ذرا سوچئے۔